فسح کا پرب کیا ہے، فسح کی عید کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس فسح کے اوپر جو برہ ذبح ہوا، وہ برہ کون تھا جو قربان ہوا پاپوں کے لیے، گناہوں کے لیے. تو آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں. خداوند یسوع، میں تیرا داس، تیرا خادم، خداوند تیرے بچوں کو لے کر تیرے سامنے آتا ہوں اور کہتا ہوں خداوند تو ہمیں بلیس کر. ہم خالی ہیں تو اپنے کلام سے بھر دیں. خداوند ہم نہیں جانتے تو ہمیں بتا، تاکہ خداوند کوئی بھی جان ناش نہ ہو. خداوند آپ نے کہا کہ میری پرجا، میرے لوگ بنا گیان کے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. خداوند یسوع، آج تو پاک روح کے ذریعے سے کلام کرنا تاکہ تیرے لوگ بچائے جائیں. اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں خداوند، چاہے وہ جس بھی دھرم سے ہیں، مذہب سے ہیں، جس قوم اور نسل سے ہیں، خداوند آج ان کے دل ہمبل ہو جائیں. اور خداوند جو آج سن رہا ہے خداوند، وہ تیری آواز کو پہچان سکے آج ہی اسی وقت. خداوند آج تیری منت کرتے ہیں خداوند، آج میں نہیں بلکہ خداوند تو ڈائریکٹ کلام کرنا. خداوند یسوع تو بتانا اپنے بچوں کو کہ دنیا کی ہر جگہ میں اور خداوند ہمارے دلوں میں، کلام کی ساری آیتوں میں، کلام کے سارے پنوں میں تو ہی ہے خداوند، اور تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے کلام کے لیے، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین. واو، یسایہ نبی ایک خداوند کا بڑا اچھا نبی رہا ہے. اگر ہم یسایہ 46 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو دیکھیں تو بڑی خوبصورت آیتیں اس نے لکھی ہیں. لکھا ہے، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں، جو بڑے پہلے سے ہیں، شروع سے ہیں، ان کو یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں. میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں، بڑی پرانی باتیں جو اب تک واقعہ نہیں ہوئیں، جو اب تک پوری نہیں ہوئیں، میں وہ تمہیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت، میری مرضی قائم رہے گی اور میں اپنے ارادے کو بالکل پورا کروں گا. یہودیوں کا پرب جو ہے، فسح کا پرب جو ہے، فسح کا تہوار جو ہے، وہ 2 دنوں کے بعد منایا جائے گا. آج سیٹرڈے ہے اور سنڈے کے بعد منڈے کی شام کو یہودی ایک پرب منائیں گے. آپ جب اسرائیل میں نیوز سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آج ایک پرب منایا ہے، آج ایک تہوار منایا ہے. جیسے ہمارے تہوار ہوتے ہیں، کرسمس ہے، ایسٹر ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہم پینتیکوسٹ کی عید مناتے ہیں. تو یہودیوں کے بھی تہوار ہیں جو وہ مناتے ہیں، اور وہ جو تہوار مناتے ہیں وہ 7 تہوار ہیں. 7 تہوار جب وہ مناتے ہیں تو اس کے پیچھے خدا کا ایک بہت بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے. آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح یہودی قوم میں سے آئے تھے، وہ خود یہودی تھے، اور یہودی سارے ان کی ٹریڈیشنز، ان کی عیدیں، یہودی جو زبان ہے، لینگویج ہے، یہودی جو کتابیں ہیں، پیدائش سے لے کر ملاکی تک،
اور آگے جب ہم گوسپلز کو دیکھتے ہیں تو متی سے لے کے مکاشفہ یعنی پرکاش کی پوتھی تک سب کتابیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہی مسیحا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آج دھرتی کے تقریباً سارے مذہب انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی ایک مسیحا کریٹ کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ کلام اور دنیا کی ساری باتیں، نیوز، قدرت، نیچر، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ یسوع مسیح ہی بچانے والا ہے. اور سب سے بڑا نشان میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ یسوع کے نام کا مطلب ہی بچانے والا ہے. ہاللیلویا. کسی کے نام کا مطلب بچانے والا نہیں ہے کسی کے، بلکہ اگر ہم بعض لوگوں کے نام کو دیکھیں تو ان کے نام کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنے والا، اور لوگوں نے اس کو مسیحا سمجھ لیا ہے، بچانے والا سمجھ لیا ہے. لیکن سچ مانے، وہ شمع ہانس کیا گیت گاتا ہے؟ یسوع نام دا ارتھ ہی بچاؤن والا ہے. یا شوا کا مطلب ہے یا یعنی یہوہ بچاتا ہے. یہ یسوع کے نام کا مطلب ہے اور وہی بچانے والا ہے. اور میرے عزیزو، یہودیوں کی 7 عیدیں، 7 کا عدد جو ہے وہ بڑا مشہور ہے. 7 دن اگر آپ دیکھیں تو کتنے دن ہیں؟ 7. اور 7 دن کے بعد پھر جو 8واں دن ہے وہ بھی پہلا دن ہو کر شروع ہو جاتا ہے. اور اس طرح 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے. 7 کا عدد جو ہے وہ ایک کمپلیشن کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کام تکمیل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اور 7 کا عدد ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ یسوع کو جو زخم لگائے گئے تھے وہ 7 جگہوں پر لگائے گئے تھے. 2 ہاتھوں میں، 2 پاؤں میں، 1 پسلی میں، 1 ماتھے پر، اور پھر بیک پر جو کوڑوں کی مار سے اسے چھیدا گیا تھا. 7 بار خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں، آئی ایم یہوہ. آئی ایم کا مطلب ہوتا ہے یہوہ. تو وہ کہتا ہے میں ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں سچائی ہوں، میں راہ ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں. اور 7 کا عدد ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ 7 بار ہی جو کاہن ہوتا تھا وہ خون کو لوگوں کے اوپر چھڑکتا تھا اور مذبح کے اوپر 7 دفعہ خون کو پاک کرنے کے لیے چھڑکتا تھا. تو 7 کا عدد جو ہے وہ بڑی دفعہ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح خداوند نے جیسے 7 دن رکھے ہیں ویسے ہی 7 عیدیں بھی رکھی ہیں. اور اسی طرح اس دھرتی کے لیے جو دن مقرر کیے گئے ہیں وہ 7000 سال ہیں. ابھی دھرتی کو بنے ہوئے 6000 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں. 6000 سال اور 7واں 1000 سال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اور وہ 1000 سال کس کا ہوگا؟ پربھو یسوع کا. اس نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن کیا کیا تھا؟ آرام کیا. اور پولس رسول کہتا ہے کہ ہم اس کے آرام میں داخل ہوں گے. یعنی اب دھرتی کو بنے 6000 سال پورے ہو گئے ہیں اور 7واں 1000 سال خداوند یسوع مسیح کا ہے جہاں پر وہ اپنا تخت لگائے گا. مسیحا کا سال ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہودی لوگ 7 عیدیں مناتے ہیں وہ ساری کی ساری پربھو یسوع کے بارے میں گواہی دیتی ہیں. آج یہودیوں کی آنکھیں بند ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کی آنکھیں کسی مقصد کے لیے بند کی ہیں. کلام کہتا ہے کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہماری آنکھیں کھولی جائیں. ہاللیلویا. ان کی آنکھیں کسی مقصد کے لیے بند ہیں اور خداوند کھولے گا ان کی آنکھوں کو.
وقت کے اوپر. اور یہ 7 عیدیں ان کی کون کون سی ہیں؟ وہ پاس اوور کی عید مناتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ ان لیونڈ بریڈ کی عید مناتے ہیں, بے خمیری روٹی کی عید مناتے ہیں, پہلے پھلوں کی عید مناتے ہیں, وہ پینتیکوست کی عید مناتے ہیں, اور وہ نرسنگوں کی عید مناتے ہیں, وہ کفارے کی عید مناتے ہیں, اور وہ خیموں کی عید مناتے ہیں. اور ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. خیموں کی عید منانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد, ہمارے باپ دادا 40 سال تک خیموں میں رہے, ٹینٹوں میں رہے. ہر ایک چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے ان کی عیدوں کے منانے کا, تاکہ وہ یاد رکھیں کہ وہ کہاں سے ہیں. پاس اوور کا مطلب آج میں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ پاس اوور یا پاسخا کیوں منایا کرتے تھے, اس کی وجہ کیا تھی. اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے, لیکن باقیوں کو ہم سرسری دیکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب وہ پاس اوور کی عید منا رہے تھے, کلام پڑھ کے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح اس روز قربان ہوا. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے آؤ ہم بھی عید کریں, کیونکہ ہمارا بھی فصح قربان ہوا ہے, ہمارا برہ قربان ہوا ہے. کہتا ہے ہمیں بکروں اور بروں کے, بھیڑوں اور بکروں کے لہو سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے, بلکہ اس کے پاک لہو سے ہمارے پاپ شمع ہوتے ہیں. بلکہ صرف اسرائیلیوں کے ہی نہیں, بلکہ پورے جہان کے پاپ معاف ہوتے ہیں. اور یوحنا اس کو دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا میمنہ ہے, یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. ہاللیلویہ. تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ فصح کے تیوہار کے اوپر اسی دن قربان ہوئے. ادھر یہودی ابھی بھی میمنے کو ذبح کر رہے تھے, لیکن ادھر یسوع نے اپنی جان قربان کی. اور جب بے خمیری روٹی کی عید آتی ہے تو خداوند کا بے گناہ بدن قبر کے اندر رکھا جاتا ہے, سیم اسی دن. یاد رکھیں تو ہر عید اور ہر تیوہار یسوع کے بارے میں بتاتا ہے. اور یاد رکھیں جس دن وہ پہلے پھلوں کی عید مناتے ہیں, اپنے پھولوں کو خداوند کے سامنے لے کر آتے ہیں جو دھرتی سے نکل کر باہر آتے ہیں, تاکہ دوسروں کی روٹی بنے, دوسروں کی پیاس اور ان کی بھوک مٹائیں. تو خداوند یسوع اسی دن اسی تیوہار کے اوپر وہ مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویہ. اور پولس رسول کیا کہتا ہے آپ کو یاد ہوگا, اس نے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ٹھہرا. واو, کاش کہ آپ اس کنیکشن کو, آپ ان عیدوں کو جانتے ہوتے پہلے سے, اور دیکھتے کہ کس طرح سے پربھو یسوع, کس طرح سے خداوند انہی عیدوں کے موقعوں پر وہ اپنے کام کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ اے یہودیوں, تم جو عیدیں 35 سالوں سے منا رہے ہو, وہ نشان تھا, وہ ایک سایہ تھا, میرا سایہ تھا. پیچھے کون تھا؟ آگے وہ سایہ چل رہا تھا, لیکن پیچھے میں تھا. اور اب میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں جس کے لیے آپ ان عیدوں کو منایا کرتے تھے. وہ برہ جو آپ نے قربان کیا, اصل میں حقیقت میں وہ میرا نشان ظاہر کرتا ہے. میں اصلی برہ ہوں, میں وہ بے خمیری روٹی ہوں, میں وہ پہلا پھل ہوں جو مردوں میں سے جی اٹھا. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ مرتے تھے وہ سارے کہاں جاتے تھے؟ پاتال میں جاتے تھے. ایون نبی بھی, ابراہم, اسحاق, یعقوب, سارے بزرگ جب بھی مرتے تھے تو نیچے پاتال میں چلے جاتے تھے, دوزخ میں نہیں. آپ کو پتا ہے پاتال میں 2 حصے تھے. لازر اور امیر آدمی کی کہانی میں ہمیں پتا چلتا ہے 2 حصے تھے. ایک جہنم تھا اور ایک باپ ابراہم کی گود تھی, پیراڈائز تھا. تو جتنے خدا کے لوگ مرتے تھے وہ جاتے نیچے ہی تھے, لیکن
बाप अब्राहम की गोद में वो चले जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह मरा, नीचे पाताल में गया और जब तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, तो उसने सब जितने भी वहां पर कैदी रूहें थीं, जितना वेट कर रहे थे पाताल में, सबको बाहर लेकर आया और लोगों ने देखा कब्रें फट गई हैं और मुर्दे बाहर निकलते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया। ये था पहला फल। यीशु था मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला, और उसने बाकियों को भी अपने साथ ले लिया। तो फिर यहूदी, उनकी आंखें बंद है ना, कि वो सब कुछ देख रहे हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं रहे। आज यहूदी क्या, दुनिया के और भी बड़े लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं सच कहता हूं, ये तहकीक, ये जो कोशिश मैं कर रहा हूं, आप प्लीज इस पे गौर करें, ध्यान करें और याद रखें। पेंतीकोस्त की ईद, जब हम अमाल दूसरा बाब पढ़ते हैं, तो किस रोज पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया था? पेंतीकोस्त की ईद के मौके पर। दूसरा बाब पढ़ के देख ले आप। जब पेंतीकोस्त का दिन आया और वो सब एक जगह जमा हो रहे थे, 120 लोगों की जमात थी, और लिखा है पवित्र आत्मा आग के शोलों की सूरत में उन सब पर आन ठहरा। हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि अपने शागिर्दों को एक मौके पर कहा, अभी थोड़ी देर में तुम मुझे देख रहे हो और फिर नहीं देखोगे, और थोड़ी देर में फिर मुझे देख लोगे। तो इसका मतलब क्या है? वो कहता है अभी मैं जाऊंगा और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अभी मैं यरूशलेम में, अभी मैं इस्राएल में ही मैं फिरता था, लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा बनकर आऊंगा तो फिर मैं तुम्हारे दिलों में आ जाऊंगा। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर पेंतीकोस्त के रोज पवित्र आत्मा की शक्ल में वो अब हमारे दिलों में है। इसीलिए आज इस्राएल के अंदर कोई मंदिर नहीं रहा, कोई हैकल नहीं है, कोई टेंपल नहीं है, गिरा दिया गया है। यीशु ने कहा कि यहां पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। तो वो मकसद के तहत गिराया गया है। आज यहूदी लोग रोते हैं, उस दीवार के ऊपर हाथ लगाकर रोते हैं, लेकिन आज हमें रोने की जरूरत नहीं है। उसने हमारे आंसू पोंछ दिए हैं, आज वो हमारे अंदर आ गया है। तो दीवार पर हाथ रख के रोने की अब जरूरत है कोई नहीं। हम इस्राएल जाएंगे लेकिन सिर्फ देखेंगे उसके कामों पर। हम दीवार पे हाथ रख कर रोना नहीं शुरू करेंगे, हाय हमारा चर्च गिर गया है, टेंपल गिर गया है। नहीं, वो गिरना था, वो खुदा ने गिराना था, ताकि अब वो हमारे दिलों में अपना टेंपल बना सके। हालेलुया। ये 4 ईदें खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी कर दी हैं मेरे अजीजों। सारी सोचें, वो फसह के ऊपर कुर्बान हुआ, वो बेखमीरी की रोटी में उसका बेखमीर बदन, उसका बेगुनाह बदन कब्र में रखा गया। पहले फलों पर वो जी उठा। वो पेंतीकोस्त के रोज पवित्र आत्मा की शक्ल में दोबारा हमारे पास आ गया है, हमेशा तक, अबद तक। और अब चर्च का दौर है, अब कलीसिया का दौर है, अब हमारा दौर है। और अब याद रखें, 3 ईदें अभी पूरी होना बाकी हैं। एक अगली जो ईद आने वाली है वो है नरसिंगों की ईद, जो अभी पूरी नहीं हुई। खुदावंद कहता है कि मैंने पहली बातों को पूरा कर दिया है और अब मैं तुम्हें नई बातें बताता हूं। इससे पहले कि वो पूरी हों मैं तुम्हें बताता हूं। और मैं सच आपको बता रहा हूं कि इस ईद के ऊपर भी खुदावंद यीशु मसीह आएगा और अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को वो साथ ले जाएगा। हालेलुया। इस बात को हम कहते हैं रैप्चर। इस बात को हम कहते हैं कि हम उठाए जाएंगे। लाड़ी ये नी खिंच ले तैयारियां कि तेरा लाड़ा आने वाला है।
وہ ہمیں لے جانے کے لیے آنے والا ہے. اور جب فرشتے نرسنگے پھونکیں گے تو خداوند یسوع مسیح آئے گا. آخری نرسنگا جب پھونکا جائے گا تو ہم اٹھائے جائیں گے, اور مردے بھی جو زندہ ہونے والے ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے, اور ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے. اور اس کے علاوہ پھر خداوند یسوع مسیح کفارے کی عید کے اوپر قوموں کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا. جو قومیں اسرائیل کے ساتھ لڑائی کرتی ہوں گی, خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ آ کر لڑے گا. یہ میں نہیں, خدا کا کلام کہتا ہے. آپ اسے پڑھ کے دیکھیں. آج جو ان کی آنکھیں بند کی گئی ہیں, خداوند کہتا ہے میں ان کی آنکھوں کو کھول دوں گا, اور اسرائیل میں سے ہر ایک شخص بچایا جائے گا. وہ یسوع مسیح پر وشواس کر لیں گے, ایمان لے آئیں گے, اور خداوند پھر انہیں بچائے گا. اور پھر آخری عید, خیموں کی عید جو وہ منا رہے تھے 3500 سال سے, پھر وہ پوری ہو جائے گی. نیا یروشلم, خدا کا خیمہ ہمارے درمیان رہے گا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کا ایک ٹائٹل ہے ایمینوئیل, اور اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اور پھر خدا اور اس کا خیمہ ہمارے درمیان رہے گا. یہ پلان ہے, یہ 7 عیدوں کا ونڈرفل پلان ہے. میں آپ کو کہتا ہوں اس کے اوپر بڑی سرچ کی گئی ہے, اور جب میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں بہت خوش ہوا. اب یہ چیزیں آلموسٹ رٹی ہوئی ہیں میرے دل کے اندر کہ واو, خداوند نے ان 4 عیدوں کو پورا کیا, اور وہ اب 3 عیدوں کو پورا کرے گا, اور اس طرح وہ ہمارے ساتھ رہے گا. ہاللیلویا. میرے عزیزو, خداوند بھلا ہے, اور وہ اگر ہم لیویٹیکس کی کتاب, احبار اس کو کہتے ہیں لیویاں دی پوتھی, لیویاں 23 کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں تو خداوند کہتا ہے, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا, میری وہ عیدیں یہ ہیں جن کو ابھی ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا. یہ میری عیدیں ہیں. اور کیا تھا وہاں پر؟ لفظ ہے مقدس مجمعوں کے لیے. مقدس مجمع ہوتا ہے, اس کو ہیبرو زبان میں بولتے ہیں مکرا قدیش. مکرا قدیش کا جب انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ریہرسل ہے. تو 3500 سالوں سے یہودی ریہرسل کر رہے تھے ان عیدوں کے بارے میں, اور اب خداوند یسوع مسیح ان عیدوں کو پورا کرے گا. اور آج جس عید کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے پاسخہ کی عید. تو پاسخہ کا مطلب کیا ہے انگلش میں؟ گریک میں اس کو پاسخہ بولتے ہیں, اردو زبان والے اس کو بولتے ہیں پاشکا کی عید. مجھے نہیں پتا ہندی میں یا پنجابی میں آپ کس طرح سے بولتے ہیں, لیکن ہم اردو میں اس کو پاشکا کی عید بولتے ہیں, اور گریک زبان میں پاسخہ. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں تو یہ لفظ ہے پیسخ. پیسخ یعنی پیسخ اور پاسخہ یہ ملتے جلتے ہی ہیں. اور انگلش میں لفظ ہے پاس اوور. تو پاس اوور کی عید کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں اس کا نام پاس اوور رکھا گیا. پاس اوور اس لیے رکھا گیا کیونکہ جس رات موت کا فرشتہ آیا اور وہ اس نے مصریوں کے پلوٹے بچوں کو مارا, تو جہاں پر اس نے لہو دیکھا تو اس حصے کو وہاں سے وہ گزر گیا. تو اس لیے اس عید کا نام پاس اوور رکھا گیا, پاسخہ رکھا گیا. اور پاسخہ کے لیے 3 لیٹر استعمال ہوتے ہیں. یہ ہے ورڈ پیسخ, اور اسے انگلش میں پاس اوور کہتے ہیں. اس کے لیے 3 لیٹرز استعمال ہوتے ہیں, پے, سامخ اینڈ خت. اور
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا عبرانی زبان بھی ایون جو اس کے الفابیٹ سے ہیں، اکھر ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ سچائی کیا ہے. آپ یہ دیکھیں، پے ایک منہ کی شکل ہوتی ہے، ماؤتھ ورڈ اور سپیک، یہ چیز ایک شخص کو ظاہر کرتی ہے. پے یعنی کوئی ایک خدا نے ایک شخص ٹھہرایا ہے، اور سامخ اس کے ہاتھ میں ایک سٹاف دیا ہے، لاٹھی دی ہے، لاٹھی اس کے ہاتھ میں دی ہے. اور خط کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ کرنا، اور اس نے علیحدہ کر دیا ہے. کیا نظر آتا ہے یہاں پر؟ ایک شخص ہے، اس کو لاٹھی دی گئی ہے اور اس نے الگ کیا ہے. کون نظر آتا ہے آپ کو؟ پاس اوور کا ذکر ہے. موسیٰ، خدا نے اس کو مقرر کیا، اس شخص کو ٹھہرایا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی کو دیا، اختیار دیا اس کو، اور اس کو کہا اب تو سیپریٹ کر. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے بھیڑوں کو بکریوں سے علیحدہ کیا، اس نے اسرائیلیوں کو مصریوں سے علیحدہ کیا، اس نے پانی کو علیحدہ کیا. ہاللیلویہ. تو پاسخہ کا لفظ ہی پیسخ جو ہے وہ کہانی بتاتا ہے. میں بہت حیران ہوں اس زبان سے بھی کہ خداوند کس طرح سے ونڈرفلی کام کرتا ہے. میرے عزیزو، خداوند بھلا ہے، اچھا ہے. یہ مطلب ہے پاس اوور. اور پاس اوور کے دن کیا ہوا تھا؟ پاس اوور کے دن خدا نے اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ میں آج تمہیں یہاں سے نکالوں گا. آپ کو یاد ہے کتنے سال تک بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر کی غلامی میں رہے؟ 400 سال تک، 430 برس کوئی کہتا ہے. تو 400 سال تک جو ہیں وہ مصر کی غلامی میں رہے، اور خداوند نے موسیٰ کو چنا، اس کو اختیار دیا، اس کو لاٹھی دی اور کہا تو میرے لوگوں کو مصریوں سے الگ کرے گا. اور اس نے کیا. 10 آفتیں مصریوں کے اوپر آئی تھیں، اور بڑی بری آفتیں آئیں ان کے اوپر. اور آخری آفت کیا تھی؟ اور جب بھی کوئی آفت آتی تھی، کبھی پانی خون بن جاتا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا مصریوں کے لیے کہ اب وہ پانی کہاں سے پئیں. اور پھر وہ فرعون کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا فرعون، موسیٰ کہتا تھا فرعون میرے لوگوں کو جانے دے، نہیں تو یہ پانی جو ہے وہ خون بنا رہے گا. اور پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے لوگوں کو لے جا. لیکن پھر جب جیسے ہی وہ پانی ٹھیک ہوتا، فرعون مکر جاتا. پھر اگلی آفت آ جاتی، کبھی جوئیں آ جاتی، کبھی ٹڈیاں آ جاتی، کبھی بارش آ جاتی، کبھی اولے پڑ جاتے. اور لیکن ہر دفعہ فرعون مکر جاتا تھا اور وہ نہیں جانے دیتا تھا اسرائیلیوں کو. کیوں نہیں ویسے وہ جانے دیتا تھا؟ وہ ان کے نوکر تھے. پھر کام کون کرتا ان کے لیے؟ تو وہ اس لیے انہیں جانے نہیں دیتا تھا. اور پھر خدا نے موسیٰ کو کہا موسیٰ اب کے بار وہ تجھے جانے دے گا، کیونکہ اب میں مصر میں کچھ بڑا کرنے والا ہوں. تو خدا نے اسے بتایا کہ آج رات تم ایسا کرنا کہ ایک برہ ذبح کرنا، اور جب وہ برہ، وہ میمنہ تم ذبح کرو گے، اس کا لہو لے کر اپنے گھر کی چوکھٹوں کے اوپر لگا لینا، اس کا لہو لگا لینا. اور جس طرح سے انہوں نے وہ لہو لگایا، وہ بھی پرانے اینشنٹ زبان میں کراس کا ہی سائن بنتا ہے. تو انہوں نے جب لہو لگایا اس کے اوپر، تو خدا نے کہا کہ رات کو موت کا فرشتہ آئے گا اور وہ مصریوں کے پیلوٹوں کو اور اس کے بچوں کو اور حیوانوں کو، جو جانور بھی ہیں ان کے بھی پیلوٹے مارے جائیں گے، اور تب اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا اور پھر وہ تمہیں جانے دے گا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا.
تو جیسے ہی موت کے فرشتے نے لہو لگا ہوا دیکھا تو وہ وہاں سے پاس اوور ہو گیا. اسی لیے اس عید کا نام پاس اوور ہے, پاس خواہ ہے, یعنی گزر جانا. نشان جب دیکھا کہ اس گھر پر نشان ہے لہو کا, تو فرشتے کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس گھر میں انٹر ہو. جہاں پر لہو نہیں تھا وہاں پر وہ گیا اور ان کے جانور پیلوٹھے مارے گئے, پیلوٹھی دے جو بچے ہوتے ہیں, اور جو بچے ان کے بیٹے تھے پیلوٹھی کے وہ بھی مارے گئے. اور اس طرح سے پھر فرعون کے اوپر خوف آیا, فرعون کے اوپر جو ہے وہ ڈر آیا, اور اس نے کہا موسیٰ اب تو لے ہی جا اپنے لوگوں کو. تو پھر اسی رات جب یہ اناؤنس ہو گیا فرعون کی طرف سے کہ لے جا, تو پھر یہودیوں نے جلدی جلدی چیزیں اکٹھی کی اور لپیٹی اور باندھ کر وہ چلنے لگے. اور آٹا وہ گوند رہے تھے ابھی, اور آٹے میں انہوں نے وہ جو خمیر تھا, خمیر کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ خمیر نہیں ڈالا تھا, کیونکہ اسرائیل میں یہ تھا کہ جب وہ روٹی بناتے تھے تو اس میں خمیر ڈالتے تھے تاکہ آٹا پھول جائے اور وہ روٹی اچھی بنے. لیکن اس رات انہوں نے خمیر ابھی نہیں ڈالا تھا اور وہ آٹے کو گوندتے گوندتے لپیٹ کر لے گئے, اور اس لیے انہیں کہا گیا تھا کہ تم اس عید کے اوپر بے خمیری روٹی کھانا. تو اس لیے میرے عزیزوں خداوند نے وہاں سے اس رات مصریوں کو نکالا, پھر اسرائیلیوں کو نکالا مصر کی غلامی سے. اور برے کے لیے ایک نشان ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ برہ 1 سال کا ہو, جو جس نے قربان ہونا ہے وہ کتنے سال کا ہو؟ 1 سال کا ہو, اور وہ بے عیب ہو, اس کے اندر کوئی اس کی آنکھ نہ پھوٹی ہو, اس کی ہڈی نہ ٹوٹی ہو, وہ کہیں ڈیمیج نہ ہو, بے عیب ہو وہ. اور تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ وہ 1 سال کا ہو, نر ہو اور بے عیب ہو. اور اگر آپ یسوع مسیح کو دیکھیں, 1 سال کا نر بچہ ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی وہ میمنہ جوان ہے. تو یسوع کتنے سال کا تھا جب اس کو صلیب دیا گیا؟ 33 سال کا, 33 ایئرز کا تھا, جوان تھا جب اس کو قربان کیا گیا. اور وہ میل تھا, کوئی فیمیل, کوئی عورت قربان نہیں ہوئی ہمارے لیے. ایک برہ جو میل ہے وہ قربان ہوا. اور دوسرا بے عیب برا تھا. یسوع مسیح میں سے اس کی ذات ایسی تھی جس میں کوئی بھی گناہ نہیں پایا گیا. ساری دنیا آئی, بڑے عالم فاضل آئے, بڑے لوگ آئے, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. صرف پربھو یسوع کی ذات ہے جو گناہ سے خالی ہے, جو بے عیب ہے. ہاللیلویہ. یہ تھا. اور پھر وہ یہ کہ اس برے کی کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے. خداوند یسوع مسیح کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی. خداوند کا کلام کہتا ہے توڑنے آئے تھے وہ ہڈیاں, جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے انہوں نے دونوں کی ہڈیاں توڑ دیں, لیکن جب یسوع مسیح کے پاس آئے تو انہوں نے یسوع کی ہڈیاں نہیں توڑی. ہاللیلویہ. یہ چیز بتاتی ہیں کہ وہ برہ جو ہمارے لیے قربان ہوا وہ یسوع مسیح ہے. ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں بچانے کے لیے, وہی بچانے والا ہے, وہی ہمارا بادشاہ ہے. ایک بات میں اور آپ کو بتاتا ہوں, یہودی یسوع کے آنے سے پہلے 1500 سال تک اس عید کو مناتے رہے. وہ برے کو ذبح کرتے رہے, اس کا لہو اپنی چوکھٹوں پر لگاتے رہے. لیکن آج بھی وہ عید منا رہے ہیں. انہوں نے 2 دن کے بعد منانی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ برے کا لہو لگائیں گے اپنی چوکھٹوں پر؟ بتائیں. نہیں لگائیں گے.
लगा ही नहीं सकते। यीशु के आसमान पर जाने के बाद वो कुछ देर लगाते रहे, लेकिन जैसे ही हैकल खत्म हो गई उसके बाद वो चाहते हैं कि बर्रे का लहू फिर से लगाएं, लेकिन नहीं लगा पाते क्योंकि हैकल नहीं है। और अगर वो आज बर्रे का लहू लगाएं तो वो यीशु को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको कोड़े मार रहे हैं। लेकिन खुदा ने रोक दिया है उन्हें कि वो लगा ही ना पाएं, क्योंकि ना हैकल है, ना वो वहां कुर्बानी कर सकते हैं, ना बर्रे का लहू अपनी चौखटों पर लगा रहे हैं, क्योंकि यीशु का लहू ऑलरेडी हमारे लिए वो काम कर गया है। जो बर्रे ने करना था, जो मेमने ने करना था, वो यीशु ने कर दिया है। आज किसी बकरे की, बैल की, भेड़ के लहू की हमें कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। और आज जब 2 दिन के बाद वो ईद मनाएंगे तो जस्ट एक प्लेट रखेंगे और वहां पर एक लैम्ब की एक हड्डी बस रख लेंगे। इसको बोलते हैं सेडर, पास ओवर सेडर। और जब हम गुड फ्राइडे से पहले जो होली सपर होता है, पाक शराकत की जो रस्म होती है, पाँव जिसमें धोए जाते हैं, खुदाम यीशु मसीह ने जिस रात पाँव धोए और होली कम्युनियन की, उस रात मैं आपको बताऊंगा कि जब वो खाना खाते हैं, वो प्लेट जो रखते हैं, उस प्लेट के अंदर भी यीशु ही हमें नजर आता है। वो जो खाना चुनते हैं वो सारा यीशु को दर्शाता है। हालेलुया। वो जो सेडर मील खाएंगे, कुर्बानी नहीं वो कर सकते, लेकिन जो खाएंगे हर एक स्टेप उस प्लेट के अंदर सेडर मील, उसको पास ओवर मील कहते हैं या पास ओवर सेडर कहते हैं। और जो वो खाना मिलके खाते हैं, जिसको हम होली कम्युनियन का आज नाम देते हैं, वो तरीकेकार भी, वो तरतीब भी, सारा कुछ यही बताती है कि ये सब कुछ इसमें यीशु ही है और कोई नहीं है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु वो मेमना है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, और वो अपना ही लहू आसमान पर ले गया बाप के पास और कहा, बाप देख मैंने कीमत चुका दी है, तेरे बच्चों के पापों की कीमत मैंने अपने लहू से चुका दी है। आज ये माफ हैं, आज ये बख्शे गए हैं। और खुदा ने इसी तरह सारे जहान के पापों को माफ कर दिया है यीशु के लहू के द्वारा। आज हमें किसी लहू को, किसी बर्रे बकरे के लहू को अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ यीशु का लहू मांगें, क्योंकि वही पाक करता है, वही आज़ाद करता है और वही आने वाला है, वही हमें बचाएगा। मुकाशफा में लिखा है कि आखिरी दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, आखिरी दौर में गवाही का कलाम और मेमने का लहू तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। कौन बचाएगा? गवाही का कलाम और मेमने का लहू। तो इसलिए मेरे अजीजों, उसके लहू को, यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगे। कहें, खुदावन आज मैं अगर बीमार हूं तो तेरे लहू को अपने ऊपर मांगता हूं। आज अगर मैं कहीं कमजोरी है तो तेरे लहू को मांगता हूं। आज अगर शैतान मुझे आजमाता है, शैतान मुझे तंग करता है, तो मैं तेरे लहू की बाढ़ अपने इर्द गिर्द मांगता हूं। हालेलुया। आजमा के देखे, मैं सच कहता हूं, बड़ी दफा शैतान अटैक करने आता है मुझ पर भी, लेकिन कहता हूं खुदावन तेरा लहू मेरे और मेरे परिवार के और मेरी कलीसिया के इर्द गिर्द हो और हम तुझ में महफूज रहें यीशु के नाम में। और उसका लहू बचाता है, उसका लहू मेरी फेवर करता है, उसका लहू पुकारता है। यीशु का लहू पुकारता है, खुदा के सामने फेवर करता है। उसका लहू मांगेंगे आज। खुदावंद आज सबको बरकत दे और हमें इस पास ओवर के मौका पर समझने की तौफीक दे कि यहूदी जो पास ओवर की ईद मना रहे हैं, 2 दिन के बाद वो मनाएंगे, वो पास ओवर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उसके लहू ने आज हमें बचा लिया है।
हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए हम दुआ करते हैं। खुदा हम यीशु तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक लहू के लिए, तेरी कुर्बानी के लिए खुदावंद, जो तूने हमारे लिए दी खुदावंद, ताकि हम आज़ाद हो सकें। खुदावंद बनी इसराइल तो बस मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए, लेकिन खुदावंद आज हम इस दुनिया की गुलामी से आज़ाद हैं। आज हम अबलीस की गुलामी से आज़ाद हैं। आज हम मौत की गुलामी से आज़ाद हैं तेरे लहू के द्वारा। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद तूने हमें गुनाह से आज़ाद किया है, तूने हमें मौत से आज़ाद किया है, तूने हमें अबलीस से आज़ाद किया है और अपने बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, तेरे बेटे के लहू के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। यीशु तेरे कोड़े खाने के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। यीशु तेरे लहू बहाने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज खुदावंद तो अपने सारे बच्चों को दानाई बख्श खुदावंद। आज जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, खुदावंद के दिलों को तैयार कर दे खुदावंद बाप, वो तुझे पहचान जाएं और कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो, कोई पीछे ना रह जाए खुदावंद। जब तू अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आए तो हम सब तेरे साथ जाएं और कोई धरती पर रह ना जाए खुदावंद यीशु हम में से। और भी खुदावंद आज जितने कान सुन रहे हैं उनके दिलों को खोल दे ताकि वो ज़िंदगी के वारिस बने खुदावंद। हम अपने बड़े बुजुर्गों की ही रिवायतों पर न चलते रहें, बल्कि हम तुझे पहचान लें खुदावंद। रहम कर दे, फजल कर दे खुदावंद। तू ख्वाब रोया के ज़रिया से अपने बच्चों को सिखा, बता, बरकत दे यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन। God bless you all.